الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
في كل فأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبدل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى نزل توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جامع کائنات رحمت کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بطرس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی سعادت مند گھڑیوں کے اندر بابرکت لمحات کے اندر ماہ محرم کے اس ماہ مقدس کی رحمتوں والی گھڑیوں کے اندر میں نے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے صبر و رضا کے پیکر نواسۂ رسول سید الشہداء امام الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ماہ محرم الحرام کے اندر ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کا کرنا سننا اور دیکھنا بھی حرام ہے۔ ماہ محرم الحرام یہ تب سے ہی حرمت والا مہینہ نہ بنا کہ جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، بلکہ قبل اس سے بھی اسے حرمت والا مہینہ جانا جاتا تھا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کے متعلق فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ ماہ صیام کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص ماہ محرم کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک روزہ رکھا اور 30 روزوں کا ثواب ملا۔ حرمت والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسا المناک واقعہ، ایک دردناک واقعہ جسے آج بھی لوگ کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ مدینے سے چلے، پردیس میں نکلے، اور آج بھی کربلا کی دھرتی پر آرام فرما رہے ہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہے استقامت، صبر کے پیکر، شرم و حیا کے پیکر، تصویر مصطفیٰ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نکلے اور راستے میں مشکلات آئی، بڑی مصیبتیں ٹوٹی، اور یاد رکھیے گا مصیبتوں کا آنا اور پھر اس پر صبر کرنا یہ آپ کا ہی وتیرہ تھا، اور یہ آپ کی ہی زندگی تھی کہ تکلیفیں آتی رہی، برداشت کرتے رہے۔ اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کربلا میں گئے، ایک نہیں بلکہ 72 تن اللہ کی راہ کے اندر قربان کیے، اور صبر کا یہ عالم ہے، اور نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے
کہ امام علی مقام پیٹے نہیں بلکہ صبر کے ساتھ ایک ایک چراغ کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رضا صبر و رضا کے ایسے پیکر تھے، اور آج ہمیں بھی چاہیے ہم صبر سے کام لیں۔ جب مصیبت آئے تو یہ امتحان ہوتا ہے، جو امتحان وہ پیٹ کر دے وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب وہ ہوتا ہے جو امتحان کی حالت کے اندر بھی صبر اور استقامت کے ساتھ نظر آتا ہے، اسے ہی ہم کامیاب کہتے ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑے صبر کے ساتھ اور بڑی امتحانوں کے اندر کئی لمحات اور گھڑیوں کے اندر سے گزرتے ہوئے آپ نے صبر کے ساتھ وہاں استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، غم کے آنسو آ جاتے ہیں، انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے غم میں رو بھی پڑتا ہے اور آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہے، مگر امام علی مقام حضرت امام حسین نے یا نبی احمد علیہ السلام کی سیرت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ خود کو تکلیف دیں، آپ خود کو تکلیف دیں اور لوگوں کے سامنے پیٹیں اور لوگوں کو دکھائیں، آپ صبر کریں۔ اگر محبت پھوٹ پڑے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ غم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے تو رونے پیٹنے سے منع کیا ہے اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو کیسے؟ فرمایا کہ میں نے جس سے روکا ہے وہ اور ہے، یہ محبت کے آنسو ہے، یہ غم کے آنسو ہے جو دل سے نکلتے ہیں۔ اگر دل سے آنسو آ جائے اور انسان غم حسین میں رو پڑے تو یہ گناہ نہیں ہے، مگر دکھلاوا کرنا اور معاملات الٹ پلٹ کرنا، شریعت کے منافی چلنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کس قدر صبر و رضا کے پیکر تھے، میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام وہ ہے، امام علی مقام وہ ہے کہ جن کے در پر بیٹھنے والے بھی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اور ولی کا مقام کیا ہے؟ اگر ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو رب تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ ولی اگر ہاتھ اٹھا دے تو تقدیریں بدل دیتا ہے، اور جس در سے ولایت ملتی ہے اور جس در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ امام علی مقام چاہتے تو رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے تھے۔ کربلا کے اندر جو یزیدی آئے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا، مگر امام علی مقام صبر و رضا کے پیکر بن کے، استقامت کا پہاڑ بن کے آپ یزیدیوں کے ساتھ ٹکراتے رہے۔ تو گویا آپ کی زندگی کے اندر اور کربلا سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم امتحان کے اندر صبر و رضا کے ساتھ چلے۔ اور کس قدر صبر تھا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس در سے ہیں کہ جس در سے ولایت ملتی ہے، آپ اس گھر سے ہیں جس گھر سے جنت تقسیم ہوتی ہے، آپ اس گھر سے ہیں جس گھر کی والدہ اور حضرت علی کی زوجہ وہ خاتون ہے جو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ اس گھر سے ہیں کہ جس گھر کے نانا مصطفیٰ امام الانبیاء ہے، سارا کچھ ہاتھوں کے اندر ہے مگر صبر کے ساتھ چلتے رہے۔ اور اسی طرح رب کی رضا پر جو شخص راضی رہتا ہے وہی اللہ کا ولی بنتا ہے، وہی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ آپ کسی ولی کی سیرت پڑھ لیں، کسی ولی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ لیں، وہ یہ لکھتا نظر آتا ہے۔ آپ کا شکر المحجوب حضور داتا گنج بخش کی کتاب پڑھ لیں، آپ رسالہ کشیریہ پڑھ لیں، آپ کشف المحجوب کے علاوہ جذب القلوب پڑھ لیں، کوئی بھی کتاب کسی ولی کی پڑھتے ہیں تو ایک لفظ اور ایک جملہ لکھا نظر آتا ہے، اگر ولی بننا ہے تو صبر اور رضا کے ساتھ چلنا ہوگا، رضا الہی پر چلنا ہوگا۔ اور میں یہاں یہ بات اور یہ جملہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اور یہ جو کربلا کا معرکہ ہوا ہے، کربلا کے اندر جنگ ہوئی ہے، سوال یہ ہے کیا رب کے علم میں نہیں ہے؟
رب کے علم میں نہیں ہے؟ رب کے علم میں ہے، یعنی رب کی رضا تھی تو ہوا، رضا الہی کے بغیر یہ کربلا کا معرکہ نہیں ہوا، رضا الہی تھی، حسین کا امتحان تھا، امام علی مقام کا امتحان تھا۔ تو گویا پتہ چلا جو رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے رب تعالیٰ اس بندے سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک بار رب سے کلام کرتے ہوئے یہ عرض کی، مولا مجھے بتا کہ میں چاہتا ہوں میری زندگی کے اندر تو کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو، میری یہ چاہت ہے کہ ساری زندگی تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اے مولا، اے میرے رب، اے خالق، مجھے بتا کس طرح میں زندگی کو بسر کروں کہ تم مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، تو ساری زندگی اس طرح بسر کرنا جس طرح میں راضی رہوں، اس طرح بسر کرنا جس طرح میں راضی رہوں۔ تم میری رضا پر راضی ہے، میں ہمیشہ تجھ سے راضی رہوں گا، میں ہمیشہ تجھ سے راضی رہوں گا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں ولایت کا مقام اور جس در سے ولایت ملتی ہے ان کے صبر کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ میرے ہاں بیٹا نہیں، اولاد نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اولاد ملے، مجھے اولاد ملے، آپ دعا یا کوئی تعویذ لکھ کے دیں۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس کا دل جیت نہیں بھرا، مطمئن نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا، اے بابا جی میں چاہتی ہوں آپ تعویذ بھی لکھ دیں۔ آپ نے ایک کاغذ پکڑا اور جلدی سے ہاتھ چلایا اور اس کو لپیٹ کے اسے دے دیا۔ اس نے دیکھا کہ لکھا کچھ بھی نہیں اور ایسے ہی پینسل کو چلا کے مجھے پکڑا دیا، قلم چلایا میرے ہاتھ میں دیا۔ اس نے فوراً ہی اس تعویذ کو میں کھول دیا۔ جب کھولا تو اس پر صرف لکیریں لگی ہوئی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے وہ کلام کرنے لگی اور کہنے لگی، بابا جی میں نے آپ سے تعویذ مانگا اور آپ نے مجھے یہ لکیریں لگا کر، لائنیں لگا کر دے دی ہے۔ تو بابا جی کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا اور جلال میں کہنے لگے، خدا کی عزت کی قسم تیرے لیے یہ لکیروں کی مانند ہے، لائنوں کی مانند ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ رب کی تقدیر ہے، یہ رب کی تقدیر ہے، لے جا تیرے ہاں رب تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا۔ پھر اسے بیٹا ملا تو گویا پتہ چلا اللہ کے ولی اگر ہاتھ سے کچھ لکھ دے، زبان سے کچھ نکال دے تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین جن کے سر پر دستار مصطفیٰ کی ہے، جن کے ہاتھ میں تلوار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کے چہرے کی تصویر مصطفیٰ کے مشابہ ہے، اگر وہ دعا کرتے تو کربلا ٹل نہیں سکتا تھا، ٹل سکتا تھا۔ مگر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو امتحان کے اندر ڈالا گیا اور آپ امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام مسٹر ڈیوڈ ہے۔ یہ شخص انگریز ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھا، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے کہا کہ کائنات کے اندر کسی کی کوئی نہ کوئی مثل ضرور ہوگی مگر حسین کی مثل کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ اور امام علی مقام ہے کون؟ امام علی مقام کی شہادت کے تذکرے کب سے تھے یہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کس قدر امام علی مقام سے محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ آرام فرماتے کہ آپ کی ذاتوں پر ایک طرف آپ کے بیٹے ابراہیم تھے اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رب تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم ہے اور ان سے محبت فرما رہے ہیں، جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جاؤ اپنے پیارے حبیب کے پاس اور ان سے جا کے میرا یہ پیغام دو۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ان دونوں میں سے رب تعالیٰ ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ جب یہ پیغام آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو بہنے لگے۔ ایک طرف نواسا ہے، امام علی مقام ہے،
دوسری طرف آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم ہے جو ابھی چھوٹی سی عمر کے اندر ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے. سوال کرنے والے نے کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے، ان دونوں میں سے ایک کو رب تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. اور پھر آپ نے جبریل امی سے کہا جبریل امام علی مقام کو رہنے دو، میرے بیٹے کو رب لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے. اور پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں کیا کہ نواسے پر آپ نے بیٹے کو فوقیت نہیں دی بلکہ نواسے کو فوقیت دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام علی مقام جاتے تو میری بیٹی کا دل دکھتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو غم کے اندر مبتلا ہوتے مجھے بھی دکھ ہوتا، مگر ابراہیم کے جانے سے صرف مجھے دکھ ہوگا. میں اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، علی المرتضیٰ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. بس یہ بات ہوئی، 3 دن گزرے، حضرت ابراہیم وصال فرما گئے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی محبت فرماتے اور امام علی مقام جب حضور کی طرف تشریف لاتے تو آپ اپنے بازوؤں کو کھولتے اور کھول کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے آجا اے میرے پیارے نواسے حسین، میں نے اپنے بیٹے کو تجھ پر قربان کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو تجھ پر قربان کیا ہے. اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تذکرے آپ کی بچپنے کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی ظاہری حیات میں ہونے لگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا کربلا کے میدان کے اندر شہید کیا جائے گا. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بھی اس وقت ہی ہو گئی جب آپ بچپن میں تھے اور آپ کے جائے وقوع جس جگہ پر شہید ہونا تھا وہ تذکرہ بھی اسی وقت ہو چکا تھا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے. آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے، اور یہ وقت وہ تھا کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے ہوئے ایک مقام پر رکے اور رک کر پوچھنے لگے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ 7 لوگوں نے بتایا اس جگہ کا نام ماریہ ہے. پھر پوچھا کیا اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا اس مقام کا نام کربلا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا تلوار تھی، آپ نے نشان لگانے شروع کر دیے. لوگوں نے کہا اے علی اس جگہ تو جنگ نہیں ہونے والی، جو یہاں آپ نشان لگانے لگے ہیں وہ جگہ تو آگے ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہاں محمد عربی کی آگ کے خیمے لگیں گے، اس جگہ پر قاسم کو شہید کیا جائے گا، اس جگہ پر میرے بیٹے امام حسین کو شہید کیا جائے گا. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تو رب کی بارگاہ میں التجا کرتے اے مولا اس امتحان سے امام حسین کو بچا لے. نبی رحمت علیہ السلام تو وہ ہے جو دعا کرتے ہیں قبولیت کو وہ پہنچ جاتی ہے. حضور چاہتے تو رب کی بارگاہ میں التجا کرتے میرے پیارے نواسے کو اس قدر امتحان کے اندر نہ ڈالنا. اے مولا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں. اگر حضور دعا فرماتے تو دعا قبول ہو جاتی، کربلا کا مارکا کبھی نہ ہوتا. اس لیے کہ اس کے تذکرے تو پہلے سے بھی ہو رہے تھے. ولایت کے امام حضرت علی بھی جانتے ہیں میرا بیٹا شہید ہوگا، امام الانبیاء بھی جانتے ہیں کہ میرا نواسا شہید ہوگا، مگر دعا نہیں کی. اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ جس قدر امتحان میں ڈالا جائے گا رب تعالیٰ مرتبہ بھی اتنا بڑا عطا کرے گا. اور مرتبے اور رتبے کے تذکرے بھی زندگی کے اندر ہو چکے تھے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرما دیا تھا حسن و حسین دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹننے کے لیے دعائیں نہیں کی. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹننے کے لیے دعائیں نہیں کی کہ مولا یہ مارکا نہ ہو، مگر یہ مارکا ہوا. مگر قبل اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے رہے، زندگی کے اندر ان کو تیار کرتے رہے کہ ایک وقت آنے والا ہے اے میرے پیارے نواسے تجھ پر تیر برسائے جائیں گے، تیروں کے سائے میں تجھے سجدے بھی کرنے پڑیں گے، گھوڑوں کے سائے کے اندر تجھ پر حملے کیے جائیں گے.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تیار کرتے رہے. اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ مسٹر ڈیوڈ کے بارے میں بتانے لگا تھا کہ مسٹر ڈیوڈ لکھتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں کمپیئر کروں کسی کو امام علی مقام کے ساتھ، مگر میں آج تک ایسا شخص نہ دیکھ سکا جو اس قدر کوہ استقامت تھا، جو اس قدر مصیبتوں سے لڑنے والا تھا، جو اس قدر وقت کا پابند تھا. لوگ کہتے ہیں کہ موت انتظار کرتی ہے انسان کا، مگر مجھے کہنے دیجیے حسین یکم محرم کو خیمے لگا کر کربلا میں موت کا انتظار کرنے لگا تھا. موت بعد میں آنی تھی، مگر امام حسین یکم محرم کو وہاں پہنچ گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے. اور میں یہ کہتا ہوں انسان کو موت مارتی ہے. کربلا کے اندر امام حسین کو نے موت کو مار دیا، اور کس طرح مارا کہ مرنے کے بعد بھی نیزے کی نوک پر قرآن پڑھتے نظر آ رہی ہے. وہ ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انسان کو موت مارتی ہے، مگر کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام نے موت کو مار دیا اور بتا دیا کوئی ایک لمحہ بتاؤ جس لمحے کے اندر حسین مرا ہو. اس لیے کہ شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. امام حسین پہلے بھی زندہ تھے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اور امام علی مقام کے بارے میں وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کمپیئر کرنا چاہا ایک رستم نامی پہلوان کے ساتھ جو بہت بڑا پہلوان تھا. وہ کہتا میں نے اس کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیا. انگریز تھا، اس نے خراج عقیدت جس انداز کے ساتھ پیش کیا امام علی مقام کو اس کی مثال نہیں ملتی. یہ ان کا ایک اپنا انداز ہے. وہ فلسفہ دان تھا، فلسفی تھا، فلسفے لکھنے لگا. امام علی مقام کی سیرت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کیا ہوا، پھر ایک رستم نامی پہلوان کا اس نے تذکرہ پڑھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان تھا، بہت ہی ہمت والا تھا. اس کے سامنے کوئی بھی آ کے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اس کی سیرت کو پڑھا کہ رستم جب کہیں جنگ کے اندر جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی کو ایک لاکٹ ایک نشانی کے طور پہ دی کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، یہ اس کو دے دینا. وہ پہلوان رستم بادشاہ کے ساتھ نکلا، مگر نکلتے نکلتے بہت دور نکل چکا تھا. مگر ایک وقت آیا پھر اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سہراب تھا. اس نے اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی تھی کہ اس کو بھی میری طرح پہلوان بنانا، نہ ڈر بنانا، بہادر بنانا. اس نے بنایا. بس وقت نے انگڑائی لی، سیاست بدلتی رہی. وہ کسی اور بادشاہ کے ساتھ تھا، اس کا بیٹا بھی کسی اور بادشاہ کے ساتھ لگا. پہلوانی کے اندر نام کمایا. جب یہ دونوں ماں باپ اور بیٹے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، ایک بڑا پہلوان جس کا نام رستم تھا، بیٹا سہراب تھا، جان پہچان نہیں ہے، باپ بیٹا ایک دوسرے کو نہیں جانتا. وقت نے انگڑائی لی. وہ دونوں بادشاہ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. ایک جنگ ہونے لگی جس کے اندر ادھر سے اس نے رستم کو نکالا، ادھر سے سہراب نکلا. دونوں ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر ہے، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. آگے بڑھے. پہلے سہراب نے حملہ کیا، مگر رستم بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا دائی تھا، بڑا سمجھدار تھا. اس نے وار سے بچتے ہوئے نکل پڑا. پھر اس نے کہا اب میری باری ہے. رستم آگے بڑھا، اس نے نیزہ مارا. سہراب کے سینے کو چیرتا ہوا نیزہ زمین میں جا لگا. سہراب مرتے ہوئے یہ الفاظ کہنے لگا تو جو بھی ہے، مگر سن، اگر تو زمین کے اندر بھی چلا جائے میرا باپ تجھے نہیں چھوڑے گا، میرا باپ تجھے نہیں چھوڑے گا. اس رستم نے کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ رستم ہے. رستم کا جسم کانپنے لگا. بہت بڑا پہلوان تھا. بیٹا سامنے ہے جس کے سینے کے اندر اس نے نیزہ اتار دیا ہے. اس نے کہا ہاں میں واقعی رستم کا بیٹا ہوں. اس نے کہا تیرے پاس نشانی کیا ہے؟ اس نے اپنا جسم دکھایا. وہ نشانی، وہ لاکٹ اس کے گلے کے اندر تھا. رستم کا جسم کانپنے لگا، کانپتا ہوا پیچھے جا کے گر گیا. پھر لوگوں نے دیکھا نہ رستم اٹھا نہ سہراب اٹھا. مسٹر ڈیوڈ کہتا ہے کہ میں نے رستم کی تاریخ کو پڑھا، میں نے اس کی بہادری کو پڑھا، مگر رستم وہ ہے
کہ جس نے اپنے بیٹے کے سینے کے اندر نیزہ اتارا دوبارہ گرا اٹھ نہ سکا. حسین تیری برابری کوئی نہیں, تیری کمپیئرنگ کوئی نہیں کر سکتا, تیری برابری کوئی نہیں کر سکتا. میں کہنے لگا تھا یہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ رستم بھی بہت بڑا پہلوان ہے. رستم وہ ہے جو بیٹے کو گرتا دیکھ کر خود گرا دوبارہ اٹھ نہیں سکا. حسین وہ ہے جو ایک ایک شہزادے کے 100 ٹکڑے اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مولا میں تو راضی ہوں, تو بتا تو راضی ہوا ہے یا نہیں. حسین تیری بہادری اور تیری برابری کوئی نہیں کر سکتا. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کربلا کے اندر پہنچے اور ایک یزیدی کہتا ہے کہ ایک شہزادہ نکلا جس کا نام قاسم تھا. جب وہ خیموں سے باہر نکلتا ہے میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کوئی شہزادہ نکلا ہے کہ چودھری کا چاند نکلا ہے. حضرت قاسم اس قدر خوبصورت تھے. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بہادری کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور میدان کربلا کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت سے تن بکھرے پڑے ہیں. مگر حسین تیری استقامت پر قربان جائے, تیرے گھر والوں کی استقامت پر قربان جائے. لاشیں گرتی چلی جا رہی ہے, جسم کے ٹکڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں, مگر حسین کے خیموں سے آہ کی آواز نہیں بلکہ قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہے. قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہے. حضرت قاسم کو جب شہید کیا گیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے, تاریخ دانوں نے لکھا ہے, اہل سیر نے لکھا ہے, امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس پیارے شہزادے حضرت قاسم کے جب ٹکڑے کیے گئے تو اٹھاتے ہوئے امام حسین یہ فرما رہے تھے کہ اے قاسم کہاں سے تجھے اکٹھا کروں, اس قدر جسم کے ٹکڑے کیے گئے اور جسم کی بوٹیاں کی گئی. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اس قدر استقامت کے ساتھ کربلا کے اندر لڑے اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کی جنگ دین کے لیے تھی, اسلام کے لیے تھی اور قرآن کے لیے تھی. آج گھروں کے اندر اگر دین ہے تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا صدقہ ہے. آج ہمیں اگر قرآن پڑھنے کو مل رہا ہے یہ صدقہ ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے کس قدر حضور محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر نکلے اور آپ نے حدیث مبارکہ کئی بار سنی ہے مگر انداز محبت دیکھیے کہ حسین من ایمان من الحسین کس موقع پر فرمایا. ایک مرتبہ حضور بازار میں نکلے, صحابہ ساتھ ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گلیوں میں کھیل رہے ہیں, بچے بھی ساتھ ہیں. امام علی مقام جب کھیل رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو دائیں بائیں ہوتے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب نانا جان مصطفیٰ کو دیکھا تو دائیں بائیں ہونے لگے. آپ پکڑتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, مسکراتے رہے اور 2 سے 3 بار جب دائیں بائیں ہوئے آخرکار حضور نے پکڑ لیا. حضور نے پکڑا اور آپ نے بازوؤں کو پھیلا کر سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر آپ نے کندھوں پر بٹھایا اور اپنے دوش پر بٹھانے کے بعد پھر آپ نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا منہ اپنے منہ کے قریب کیا اور اپنی زبان مبارک امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ کے اندر رکھی اور حضرت امام علی مقام چوسنے لگے اور وہ لمحہ مبارک اور حضور کے ہونٹ مبارک, وہ چہرہ مصطفیٰ, وہ لعاب دہن حضور کا تو وہ چہرہ ہے کہ جس کے اندر سے انوار و تجلیات نکلتے ہیں اور جس کی شعائیں مدینے کی گلیوں میں نکل پڑتی ہے. امام علی مقام اسی لعاب کو, اسی پیاری زبان کو, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس خدا نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام ان ہوا الا وحی یوحا, جو خود نہیں ہلتی بلکہ رب کے فرمان سے ہلتی ہے, وہ زبان امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ کے اندر ہے. صحابہ ساتھ ہے, یہ منظر دیکھ رہے ہیں. جب زبان چوس لی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا میرے صحابہ سنو، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں مگر میں اس کا جواب دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اولادیں کہاں تھی جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا؟ معذرت کے ساتھ آپ تاریخ پڑھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 1.5 سے 2 درجن اولاد مکے اور مدینے کے اندر تھی، اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب مکے اور مدینے کا سفر کرتے ہوئے نکلے، مدینے سے نکلتے کربلا کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے اعلان نہیں کیا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی کتاب کے اندر، کسی سیرت نگار نے، کسی مفسر نے یہ بات نہیں لکھی کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا تھا میں دین کی بقا کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے روکا بہت، راستہ بھی بہت روکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آج میں کربلا میں نہ گیا تو کسی قیامت کے دن میرے نانا جان مصطفیٰ سے کہیں گے کہ آپ کے نواسے کو بلایا تھا، آئے نہیں، تو اس لیے قیامت کے دن مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آپ جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے، نہ آپ تیاری کے ساتھ گئے تھے، بلکہ آپ فقط بیعت کی غرض سے گئے تھے۔ نہ صحابہ کی اولادوں کو خبر تھی کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، نہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جو اولادیں تھی ان کو خبر تھی کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اعتراض مناسب نہیں ہے، نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں صحابہ کی بھی تکریم کرنی چاہیے، ہمیں اہل بیت کی بھی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دین بچانے کے لیے آپ وہاں پہنچے، اور پھر کربلا کے اندر جو معاملہ ہوا، جو ظلم ڈھائے گئے، وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کو سلامی پیش کریں، جو ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ان کی محنتوں کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ہماری جھولیوں کے اندر دین مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔